السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعصمت رسولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کے کچھ حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس جمعہ اس محفل میں اسی آیت کریمہ سے متعلق اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی۔ رب قدیر میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ آنے والا ماہ بابرکت مہینہ ہے رمضان مبارک، جو کئی عبادتوں کے گلدستے کو لے کر ہمارے سامنے ہے۔ اللہ وہ لمحے ہمیں عطا فرمائے، رمضان کی بہاریں عطا فرمائے، لیلۃ القدر کا وہ لمحہ اور سلامتی کا ہے وہ بھی عطا فرمائے۔ کسی بھی قوم اور کسی بھی نیٹ ورک یا تو اس کے اندر اس کی اصل تعلیمات پر کچھ نہ کچھ گرد و غبار آ جاتا ہے۔ مذہب اسلام کی ابتدا قریب 1450 سال پہلے سے ہوتی ہے، اور ان 1450 سال یعنی 14 صدیاں گزرنے کے بعد اسلامی تعلیمات اب تک دوسری قوموں کے اعتبار سے اس کی تعلیمات اتنی مسخ ہو جانا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کی اصل شناخت انسان کو ہاتھ میں نہیں آنا چاہیے۔ لیکن اس مذہب کی خصوصیت ہے کہ جب جب اس کی تعلیمات پر گرد و غبار پڑے گا، اس کی اصل صورت چھپا دی جائے گی یا اس کی اصل تعلیمات کو دبا دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سال کے اندر ایک ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا جو ان کے درمیان جو اسلامی تعلیمات پر گرد و غبار پڑی ہے اس کو صاف کرے گا اور اسلام کی صحیح تصویر واضح فرمائے گا۔ اسلام کی اس واضح تصویر کے تعلق سے ہر صدی میں مجددین دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے دین کی تجدید کی اور اس پر پڑے ہوئے گرد و غبار کو صاف کرتے ہوئے صحیح تعلیمات اسلامی کو پیش کیا۔ جب بھی بندہ کوئی نیکی کرنے جاتا ہے تو اس وقت شیطان اس کی نیکی کو غارت کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، اور اس کے پاس اتنے ہتھیار ہیں کہ کسی کی بھی نیکی کو غارت کرنے کے لیے کہ ہر انسان جس ہتھیار سے اس کے ضرب کے نیچے آ سکتا ہے وہ ہتھیار استعمال کر لیتا ہے۔ کسی کی سوچ، فکر، درد، تکلیف، اس سے اچھے آئیڈیے، بہت سارے حرب ہیں، اس کے بہت سارے ہتھیار ہیں۔ تو ہمارے پاس آنے والے ماہ مبارک میں جب ہم رمضان مبارک کی بہاریں پانا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی شیطان ہمیں برے ایسے ہتھیار سے نقصان پہنچاتا ہے کہ کبھی ہماری عبادتوں کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ ایک سوچنے والی بات ہے، جب ہم نہا کر نکلتے ہیں تو ہمارے بدن کو ہم تھوڑا سا ہلکا پن محسوس کرتے ہیں، یہاں تک کہ بال بنا کر آتے ہیں تو تھوڑے بال سر میں کم ہوتے ہیں تو بھی ہلکا پن محسوس کرتے ہیں۔ جب سفر سے آتے ہیں قریب 4-6 گھنٹے کا سفر، تو کچھ منٹ تک تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی سفر میں ہی ہوں، اور بدن کڑکڑانے لگتا ہے۔ ہم پر ہر اس شے کے تھوڑے بہت اثرات ہوتے ہیں جس سے ہمارا تعلق تھوڑی دیر کے لیے بھی بنا ہو، لیکن عجیب اتفاق ہوتا ہے، ایک مہینے کی صحبت ہوتی ہے رمضان مبارک سے، عید کا چاند دکھتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے رمضان میں ہے ہی نہیں تھے۔ تو یہ بہت بڑا فرق محسوس ہونے لگتا ہے۔ چاند رات کو بسا اوقات ہمارے پاس
بولنے کے الفاظ ہوتے ہیں کہ جب تک شیطان قید میں تھا تو ہم بھی بڑے پابند تھے، چاند دکھتے ہی وہ کھلا چھوٹ گیا تو ہم پر حملہ آور ہو گیا۔ یہ بس مسکرانے کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی بات ہمیں اور آپ کو یہ نظر آتی ہے کہ رمضان مبارک کے اس پورے مہینے سے ہم تربیت لے ہی نہیں پاتے، اس کی رونقیں لے نہیں پاتے ہیں، اس کو ایسے رکھتے ہیں جیسے ہم نے کپڑا پہن رکھا ہے، پھر کپڑا اتار دیا دوسرا کپڑا پہن لیا تو طبیعت میں زیادہ بدلاؤ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے روزہ رکھنے کی فضیلت میں ذکر کیا لعلکم تتقون، بڑے پرہیزگار بن جاؤ گے، اور پرہیزگاری سکون کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پرہیزگاری بندے کو مل جاتی ہے تو بہت سکون محسوس کرتا ہے۔ آج ہم سکون کی تلاش میں ہیں، گرمی کا احساس ہوتا ہے تو فین کی طرف، فین میں چلے گئے تو اے سی میں رہنے لگے تو زیادہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، پھر کم کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد باہر نکلتے ہیں تو بھی اے سی تلاش کرتے ہیں، یعنی ہر جگہ ہم سکون تلاش کرتے رہتے ہیں، اور سکون میں ہے کہاں یہ بتانا بڑا مشکل کام ہے کہ سکون میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ تلاش سکون میں انسان کی زندگی گزر رہی ہے، اور جس کو تقوی کا لباس مل جاتا ہے اس کے اوپر موسم کے اثرات نہیں ہوتے، وہ سکون ہی سکون محسوس کرتا ہے۔ اصل تقوی کو میں سمجھا نہیں پاؤں گا کیونکہ ہمارے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں وہ نہیں آ پاتی یا نہیں لائی جا سکتی جو دکھنے میں نہیں آتی ہے، چھونے میں نہیں آتی ہے، کانوں میں سننے میں نہیں آتی ہے، تو وہ آدمی اس کی فیل کو بھی محسوس نہیں کر پاتا۔ تقوی ہم متقی لوگوں کو بہت کم دیکھے ہیں، ہم تقوی کے تھوڑے لذتوں سے آشنا نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمیں تقوی کی وہ چیزیں محسوس میں نہیں آتی ہے کہ ہاں جب قرآن یہ اعلان کر رہا ہے لعلکم تتقون، تم متقی ہو جاؤ گے، تو ہمیں بھی اس احساس سے گزرنا چاہیے۔ ہمارے پاس زیادہ تر ذہن کے اوپری سطح پہ جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ کہ رمضان، پھر اس کے بعد تھوڑا سا میسر ہو تو قرآن کی تلاوت کرنی ہے، پھر اپنے بزنس کو سیٹ اپ کرنا ہے، پھر افطار کے بعد وہ حریص اور دہیں بڑے کی وہ پارٹیاں جوائن کرنی ہیں۔ یہ ایک کھلا اوپر سطح کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور جو مروجہ طور طریقے پچھلے سال بھی آ جاتے ہیں تو پچھلے میں الگ گفتگو ہوتی ہے، اس بار میں نئی گفتگو ہوتی ہے، اور زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے۔ اصل میں رمضان مبارک کی بہاریں، بندہ جب عبادت میں مشغول ہونے لگتا ہے تب اس کو اس کے احساس سے بہرہ مند ہو جاتا ہے کہ بہت اچھا احساس اس کو ملنے لگتا ہے۔ رمضان مبارک کا وہ لمحہ خاص تر جب ہم عبادت میں رہتے ہیں، جو میری فیلنگ ہے، جو میرا احساس ہے، وہ خاص کر رات کا موقع ہوتا ہے۔ رات کے موقع میں دنیا اپنے اپنے کام میں بھی لگی ہوئی ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ رمضان میں دنیا سو رہی ہے، مسلمانوں کی دنیا تو رات میں جاگے بھی رہتی ہے، ہر شب قدر ہو جاتی ہے، تو وہ رات بھر جاگا کرتے ہیں۔ کسی سڑک، کسی گھر پہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سناٹا ہو، بلکہ کہیں نہ کہیں چہل پہل ہمیشہ رہا کرتی ہے۔ تو اس موقع پر رات میں جب تھوڑا سا موقع ملتا ہے تو کچھ ٹھنڈکیں محسوس ہونے لگتی ہے رات میں، اور اس ٹھنڈک کے موقع سے ایک تھوڑی سی یکسوئی لائے بندہ اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے خصوصی دعا کے لیے بیٹھے، تو اس وقت اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اپنی اپنی غرض کے ساتھ میرے سے تعلق رکھے ہوئے ہیں، ایک میرا رب ہے جو کسی غرض کے ساتھ میرے سے نہیں جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک فیل ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک جن رشتوں کو نبھا کے آئے ہوئے رہتے ہیں، کیونکہ جس کے ساتھ جتنی بات کرنی تھی اتنی بات ختم ہونے کے بعد وہاں بیٹھنے کو دل نہیں لگتا۔ کیوں؟ بات ختم ہو گئی، فائدہ ختم ہو گیا، یا جتنی بات کرنی تھی وہ بات کر لی، ختم ہو گیا، اب وہاں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو سارے جو بیٹھک کے طریقے تھے ان سے گزرنے کے بعد اگلا نشانہ کیا ہے، اگلا کس کے پاس بیٹھنا ہے؟ کہاں نیند بھی نہیں آ رہی ہے، اب بیٹھنا ہے۔ اگر وہاں بندہ رب کے حضور بیٹھے اور کچھ نہ کچھ رب کے حضور مانگے تو اس وقت رب کے سامنے بیٹھنے کی جو لذت اس کو محسوس ہوگی وہ دنیا کے کسی بھی شخص کے سامنے بیٹھنے کی لذت نہیں ہوگی، بہت سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ رمضان مبارک میں ان لمحوں کو تلاش کرنے کی اگر کوشش کریں تو لعلکم تتقون کا ایک حصہ ضرور مل سکتا ہے، وہ ہے رب کے حضور حاضر ہونا۔ رمضان مبارک میں تقویٰ پانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نفس کو مارنا۔ اس نفس کو مارنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سحر کے اختتام سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک محض اللہ کی رضا کے لیے
کھانے پینے سے رک جاتے ہیں۔ کتنی اچھی اچھی ڈشیں ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزرتی رہتی ہیں، اور خصوصاً عصر سے لے کر مغرب تک کا ٹائم تو ایسا ہے کہ کڑھائی میں کچھ تلے جاتے رہتے ہیں، دل للچاتا رہتا ہے، پھل فروٹ اپنے منہ کھول کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انار کو کھول کے رکھ دیا جاتا ہے، انانس کو کھول کے رکھ دیا جاتا ہے، سیب چمکتا رہتا ہے، اور بھوک کے موقع سے ان چیزوں کی طرف انسان کی خواہشات اور بڑھنے لگ جاتی ہے، پھر بھی بندہ اللہ کی رضا کے لیے خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ کہا یہ کڑنگڑا لال لال پن دکھا رہا ہے، طبیعت کری ابھی اس کو لپک لوں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ابھی خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ انگور اپنا رس نچوڑ کے حلقوم میں تر بتر کرنا چاہتا ہے، لیکن بندہ روکے ہوا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تھوڑا ٹائم باقی ہے۔ کبھی کبھار تو ٹائم اور سیکنڈ بھی تلاش کیے جاتے ہیں کہ نہیں 6:35 پر ہے، ابھی 30 سیکنڈ باقی ہے، بندہ انتظار کر رہا ہے۔ اس انتظار میں ایک چیز کا ہے کہ روزہ افطار کرنا ہے اس کو، لیکن اتنے وقت تک وہ اپنی ہر خواہش جو بھی چاہتا تھا، اس کے پاس طاقت تھی، قدرت تھی، کھا سکتا تھا، پیسے تھے اس کے پاس، خرید سکتا تھا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ان ساری خواہشات کو روک کے رکھا ہوا ہے، اس کی طرف لپک نہیں رہا ہے۔ افطار آئی، سارن بجی، بندے نے لقمہ اٹھایا اور اس کے بعد اپنے حلقوم میں ڈالا، اب اس کو تر و تازگی ملی۔ اب یہاں دو احساسات سے گزرتے ہیں، یا تو ابھی تک خواہشات نفسانی کو روکنے کے لیے بندے نے جتنے صبر کا پیمانہ رکھا ہے، اب یہاں سے اس کا صبر اور شروع ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب وہ لمیٹڈ وہاں سے اٹھاتا ہے یا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑ جاتا ہے۔ اگر دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے تو جو پورے دن کی تربیت ہوئی تھی وہ تربیت یہاں جا کے ختم ہو گئی، جو تربیت ہوئی تھی وہ جا کے یہاں پہ ختم ہو گئی۔ اب یہ ہاتھ بڑھ رہا ہے اس کی طرف، یہ نہیں ملا، سامنے والے نے اٹھایا تو گھور کے اس کو دیکھ رہا ہے کہ تو ہی اٹھا رہا ہے، مجھے کھانے نہیں دے گا، تو ہی لے گا، میں نہیں لوں گا۔ یہاں ہوتا ہے اصل میں نفس کی تربیت۔ اچھی اچھی غذائیں سامنے رکھی گئی، اچھے اچھے لذت بھرے سامان ہمارے سامنے رکھے گئے، یہاں تک نفس اللہ کی رضا کے لیے روکے رکھا۔ اللہ کی رضا کی مقصود صرف سارن بجنے یا مغرب کی اذان تک نہیں، اس کے بعد بھی مقصود ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جو کسی نے اٹھا لیا تھا، جس کو دسترخوان پہ بٹھانا ہمارا شوق تھا، ہم نے بٹھایا تھا کہ افطاری کریں، لیکن کڑنگڑا اس نے اٹھا لیا تو دل نروس ہونے لگتا ہے کہ یار خود ہی کھا رہا ہے، مجھے نہیں دیتا ہے۔ اب یہاں اس کا نفس ایک مسلمان سے بدظن کرنے یا بدگمان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کیفیت اگر نہیں گزرتی ہو تو ٹھیک ہے، اگر گزرتی ہے تو ہمیں جائزہ لینا ہے کہ نفس ابھی بھی ہمارا ختم نہیں ہوا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، نہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی ہیں، قریب آپ نے 10 سال تک اپنے آپ کو اچھے کھانوں سے روکے رکھا۔ ارادہ تھا کہ نفس کو مارنا ہے، یہ اس ارادے کے ساتھ 10 سال تک روکے رکھا۔ 10 سال کے بعد ایک اچھی سی ڈش آپ کے سامنے لا کے رکھ دی گئی، لا کے رکھی گئی تو اندر سے نفس کہہ رہا تھا کہ اتنے سال سے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے، آج تو اچھی غذا مل رہی ہے، آج کھا لو۔ تو اپنے نفس کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں ابھی بھی تو مرا نہیں ہے، زندہ ہے، ابھی بھی لالچ کرتا ہے ادھر، اور نہیں کھاؤں گا تیرے کو۔ یہ تھی وہ نفس کو مارنے کی کیفیت جو رمضان مبارک کے روزوں کی بہاروں کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو ملنی تھی، لیکن بندہ ٹوٹ پڑتا۔ اور یہ ٹوٹ پڑنے کی کیفیت سب سے زیادہ، اگر مان لیں کہ 3 چیزیں وہاں پہ رکھی گئی، روح افزا رکھا گیا اور نیمبو کا شربت رکھا گیا، پانی رکھا گیا، اور ان چاروں میں بتائیے کہ ہر آدمی اپنی اپنی طبیعت کے حساب سے اٹھانا چاہتا ہے، یہاں پہ کوئی روح افزا اٹھانا چاہتا ہے، کوئی کچھ اٹھانا چاہتا ہے، کوئی کچھ اٹھانا چاہتا ہے۔ اب اس موقع سمجھ لیجیے کہ وہاں آپ نے اس کو موقع دے دیا تو آپ کو تربیت بھی ملی، تقویٰ بھی ملا، مسلمان کے روزہ افطار کرانے کا ثواب بھی ملا۔ اتنے ہی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت میں نے سنی تھی کہ امام ساتھ میں بیٹھ کر تو کسی نے اتفاقاً پوچھا تھا کہ اپنی والدہ کے ساتھ دستر پہ کیوں نہیں بیٹھتے، تو آپ نے کہا تھا کہ جب دستر پہ کھانا چن دیا گیا ہو اور اس موقع سے میری والدہ کی بھی کچھ خواہش ہو کھانے کی اور میں ہاتھ بڑھا لوں، تو عام طور پر مائیں اپنے بچوں کے بڑھائے ہوئے ہاتھ کو روکتی نہیں، ان کو دے دیتی ہیں اور اپنے لیے نفس کشی کرتی ہیں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی خواہش کے لیے اپنی ماں کے جو ضروریات ہیں اس کو چھوڑوں، تاکہ وہ پہلے کھا لیں پھر میں کھا لوں۔ یہ ایک ایسا مفہوم ہے
جو ہمیں اپنے نفس کشی کی طرف لے جاتا ہے کہ ہم کیسے کریں۔ قرآن پاک نے کہا لعلکم تتقون، تم پرہیزگاری پاؤ گے۔ دو طرح کے انسان ہمارے پاس ہوتے ہیں، ایک بالکل غریب آدمی جس کے پاس اچھی ڈشز کبھی آئے نہیں، آنکھوں نے دیکھا نہیں، وہ کھایا نہیں ہے، اس کی لذتوں سے آشنا نہیں ہے کہ وہ کتنی اچھی چیز ہے۔ کبھی کبھار میرے ساتھ بھی ایسا اتفاق ہوتا ہے، آپ بہت سارے ڈشز رکھیں، وہاں دال بنی ہوئی ہو اور چاول ہو سادہ، تو 8 سال سے دال چاول کھانے کی عادت ہے تو پہلے لپکتا ہے دل کہ وہی دال چاول کھانا۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ 8 سال 10 دال چاول کھائے ہیں، دوبارہ اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے، اب دیکھنا ہے ہر اچھی چیز کو۔ دو طرف نفس مائل ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر بندے کے اندر یہ آیا کہ جو اچھی چیز ہے اس کی طرف لپکا، تو ابھی بھی اس کے نفس نے خواہشات بہت زیادہ رکھی، اور اگر اس نے اس کی طرف نہیں لپکا، وہ ٹھیک ٹھاک رہا اور جو ملا وہ کھا لیا، تو گویا اس کا نفس پر کنٹرول ہے۔ دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جس کو کھا پی کر عادتیں ہوتی ہیں، وہ ہر طرح کی ڈشز سے لذت پا چکا ہے۔ گلبرگہ کی کوئی ہوٹل نہیں بچی ہے کہ جہاں اس نے کھا کر اپنے آپ کو ٹیسٹ نہیں گزارا ہو۔ اب تو باہر ڈھابے چل رہے ہیں، وہاں کے بھی ٹیسٹ سے گزر چکا ہے، بس و کلیان تک کی رسائی ہو چکی ہے کہ وہاں کے ٹیسٹ اچھے ہیں، بندہ وہاں تک جا رہا ہے تو ہر ٹیسٹ کو چیک کر رہا ہے، اس کے پاس ساری لذتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اب دسترخوان پر کوئی چیز چنی ہوئی ہو تو اس کا دل کسی بھی ڈشز کی طرف مائل نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر طرح کی چیزیں کھا چکا ہے۔ اب اگر اس میں سے کوئی کم بھی ملتی ہے، زیادہ میں ملتی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس نے اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کو چیک کر چکا ہے، تو اب نیچے کی کوالٹی پر اس کا دل جمتا نہیں۔ تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ یا تو آپ بے نیاز بن جاؤ، اتنا کھا لو کہ آپ کو کسی کھانے پینے کی طرف نفس مائل ہی نہ ہو، یا آپ نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت بناؤ۔ اس مفہوم میں یہ نہیں کہتا کہ اچھی چیزیں کھانا نہیں چاہیے، اچھی غذا نہیں کھانا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اچھی افطاری کے فضائل بیان فرمائے کہ دسترخوان کو اچھا سا چنا بھی جائے، تو یہ چیز الگ ہے۔ لیکن نفس کشی یہ روزے کا خاص وصف ہے کہ روزے سے نفس کو توڑنا۔ یہ کب ہوتا ہے کہ بندہ اچھا کھائے یا کم کھائے، لیکن کم ملنے پر اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ کرے، اور اچھا ملنے پر یہ شکرانہ ادا کرے، تو گویا کہ وہ نفس پر کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ اچھا اور کم دونوں سامنے موجود ہو اور پہلے اس کا نفس کم کی طرف جائے، تو سمجھ لیجیے کہ اس نے نفس کو مار کے رکھا ہوا ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے کہ نفس کشی۔ ایسا نہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اچھی غذا کی ہمیشہ ممانعت کی، وہ اچھی غذائیں بھی تناول فرماتے تھے، لیکن اچھی غذاؤں پر ہمیشہ دل نہیں لگا رہتا تھا کہ یہ ہوگا تو ہی کھاؤں گا، نہیں تو نہیں کھاؤں گا۔ اسی لیے میں اس نفس کشی کے معاملے میں تربیت پانے کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پہلے عشرے میں دسترخوان کو تھوڑا سا چھوٹا سا چن لیں، دوسرے عشرے میں تھوڑا اور بہتر چن لیں، تیسرے عشرے میں اور بہتر چن لیں۔ یہ طریقہ اس لیے بنائیں تاکہ ہمیں اچھے اور کمتر کے کھانے کی عادت بنے۔ اس کو یوں تقسیم کر لیں کہ میں 10 دن روزے افطاری کو پانی سے افطاری کروں گا، اور 10 دن کھجور سے افطاری کروں گا، اور اس میں سے ایک چیز آپ شامل رکھ لیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا عشرہ گزرے تو دسترخوان کو اچھے سے چنا جائے، تاکہ اللہ نے دیا ہے تب بھی میں اس پر قادر ہوں کہ اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتا ہوں، اللہ نے نہیں دیا ہے میں ان کے ساتھ بھی برابر ہوں کہ ان کے ساتھ بھی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا سکتا ہوں۔ تو میرا نفس ان دسترخوانوں میں بیٹھنے میں کبھی فرق محسوس نہیں کرے گا۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر آ گئی تو ہم نے تقوی کا ایک حصہ پا لیا۔ لعلکم تتقون، کہ تقوی تھوڑا سا مل جائے گا۔ رمضان مبارک میں اس چیز کے حصول کی طرف ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہے۔ ہمارے بچوں کا تقاضا ہوتا ہے کہ ابا یہ بھی لو، وہ بھی لو، وہ بھی لو، اور بچوں کی ہر خواہش پوری کرنا باپ پر فرض تو نہیں ہے، لیکن بچوں کی تربیت کرنا باپ پر فرض ضرور ہے۔ ہر خواہش پوری کرنا باپ پر فرض نہیں ہے، لیکن بچوں کی تربیت کرنا یہ باپ پر فرض ہے۔ تو یہ ایک اپنے ماحول میں تقوی کو پانے کی ایک صورت ہے کہ ہم اس طرح سے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزے کی حالت میں زبان کی حفاظت ایک اہم مرحلہ ہے۔ 11 مہینے زبان کو جس رفتار سے ہم چلاتے ہیں وہی عادت رمضان مبارک میں بھی ہوتی ہے، جو برکتوں سے محروم کر دیتی ہے ہمیں۔ زبان پر گالی گلوچ کا آ جانا، بیہودگی باتوں کا آ جانا، یا انسان اپنے روزمرہ کی زندگی میں جیسے استعمال کرتا تھا ویسے ہی ایسی صورت کو اختیار کرنے لگ جاتا ہے، تو رمضان کی برکتوں سے یا روزے کی برکتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔
اب اس کے بعد ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے ماہ رمضان میں. یہ بہت لمبی طویل فہرست ہے جو رمضان مبارک میں بے احتیاطی کے طور پر گزرتی ہے اور رمضان کی تربیت ہم تک نہیں پہنچ پاتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم میں بھی کثرت سے روزے رکھے، رمضان مبارک پورا اہتمام فرماتے اور شوال کے 6 روزے رکھتے تاکہ روزہ رمضان کا استقبال بھی ہو اور رمضان مبارک کے ان روزوں کو ایسے ہی عید پر نہ چھوڑا جائے جو ہم نے بنا رکھا ہے. 6 روزے شوال میں اور رکھتے تھے تاکہ یہ گزرے تو اس کے احساسات سے ہم تھوڑا سا باہر ہو جائیں. اس لیے کہ روزے ہمیشہ فرض نہیں قرار دیے گئے کہ پورے سال میں رکھنا ہے. تو رمضان مبارک کے اہتمام میں حضور یہ تجویز فرمایا اور یہ عادت مبارکہ تھی. تو ہم تربیت کو پانے کی کوشش میں رہیں رمضان مبارک کی. ان میں سے چیزیں ایک یہ ہے کہ تلاوت قرآن کا مزاج بہت لمیٹڈ ہے، بلکہ میں یہ سمجھوں کہ رمضان مبارک میں مسجد میں جو پارے اور قرآن زیادہ کھلتے ہیں تو وہ رمضان مبارک میں کھلتے ہیں. پھر 11 مہینے وہ بالکل ہی بند رہتے ہیں جیسے ان کی عظمتوں کو برقرار رکھا گیا ہو، پھر وہ ویسے ہی رہتے ہیں. اس میں تلاوت کے ذوق میں بعض کے نزدیک یہ ہے کہ 1 قرآن ختم کر لینا ہے، بعض نے یہ باندھ دیا ہے کہ ہم 2 قرآن ختم کر لیں گے، بعض نے 3 قرآن ختم کر لیں گے. ہر ایک کا ذوق اپنی اپنی جگہ پر ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا اجر بھی ملے گا. یہاں میں شیطان کے وسوسے کی طرف توجہ دلاؤں گا. شیطان یہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اعلیٰ کوالٹی کے فائدے کو چھوڑ کر کمتر کے فائدے پر اکتفا کر لیں، تھوڑے سے فائدے پر اکتفا کر لیں. یہ بڑے اچھے وسوسے دیتا ہے. کسی کو اگر یہ احساس دلا دیا کہ یار آج 1 پارہ پڑھ لیا، قرآن کی تلاوت ہو گئی، وہ جو بیانات میں قرآن نہیں پڑھنے والوں کے لیے بولا جاتا ہے میں تو اس میں سے نہیں ہوں، میں تو 1 پارہ پڑھ لیا، آج میں نے قرآن کی تلاوت کر لی. ایک تلاوت کرنے پر اکتفا کر لیتا ہے، ایک سماعت قرآن کرنے پر اکتفا کر لیتا ہے. اصل میں قرآن کا نزول یہ اس حیثیت سے نہیں ہوا تھا، ایک اعلیٰ فائدہ ہے اس کا، اس اعلیٰ فائدے تک بندہ نہیں پہنچ پا رہا. کسی بھی رمضان میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ 2% لوگ بھی اعلیٰ فائدے تک نہیں پہنچ پا رہے. ان 2% اتنے پورے مسلمانوں میں سے 2% لوگ بھی اعلیٰ فائدے تک نہیں پہنچ رہے. قرآن کا اعلیٰ فائدہ کیا ہے؟ قرآن کا اعلیٰ فائدہ یہ ہے کہ کم از کم اس کے 4 تقاضے پورے کیے جائیں. 1 ایمان لانا، دوسرا تلاوت کرنا، تیسرا قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا، چوتھا اس پر غور و فکر کر کر اس پر عمل کرنا. یہ اعلیٰ فائدہ ہے. اعلیٰ فائدے سے کمتر کے فائدے پر وہ اطمینان دلا کے خاموش کرا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم اتنا تو کر لیے نا، بہت کام ہے تمہارا، بہت فائدہ حاصل ہو گیا. تو رمضان مبارک کو اسی نہج پر کئی سال سے گزار رہا ہے. اب آپ کہیں گے کہ رمضان میں تو شیطان بند رہتا ہے، پھر وہ کیسے کام کروا رہا ہے ہم سے؟ اس سے پہلے بھی کئی علماء نے اس کے متعلق بات بیان کی کہ رمضان مبارک میں سرکش شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے. کچھ شیاطین کھلے رہتے ہیں اور شیاطین کو شیاطین بنانے والا نفس تو بالکل کھلا رہتا ہے. یعنی بڑا دشمن کھلا ہے، تھوڑے چھوٹوں کو باندھ کے رکھ دیا گیا ہے، پورے کھلے نہیں ہیں. تو اس حیثیت سے دیکھیں کہ اعلیٰ کوالٹی کے فائدے کو وہ چھڑا کر چھوٹے فائدے پر اکتفا کرواتا ہے. جیسے کہ 30 دن یا چاند دیکھ کر تراویح پڑھنا، چاند دیکھ کر ختم کرنا ہے. بعض کو یہ فائدہ دلا دیتا ہے کہ 1 قرآن میں نے سماعت کر لی ہے، اب میرا مکمل کوٹھا ہو گیا. اس کو اتنا اطمینان دلا کے 20 دن چھڑوا دیتا ہے. تو ایسی کاوشیں اس کی ہوتی رہتی ہیں کہ وہ بڑے فائدے سے چھڑا کر چھوٹے فائدے میں لگا دیتا ہے. علماء لکھتے ہیں وہ فرض سے چھڑا کر سنت میں لگاتا ہے، سنت سے چھڑا کر مستحب میں لگاتا ہے، مستحب سے چھڑا کر رہنمائی میں لگاتا ہے. اور یہ اطمینان دلا دیتا ہے کہ تم بھی تو کام ہی کر رہے ہو. ہمیں بھی اطمینان دلاتا ہے مولانا آپ تو بہت تقریر کر لیا، آپ نے تو سب کو سمجھا دیا، اب آپ قرآن کی تلاوت کرو نکو کرو، بہت کام ہے، آپ نے تو بہت پڑھا دیا. اور ہمیں تو دلائل دے کر بیان کرتا ہے کہ رات بھر نفل پڑھنے سے بہتر ہے 1 مرتبہ 1 مسئلہ بیان کر دینا. ہم بھی مطمئن ہو جاتے ہیں. پھر وہ رات بھر قیام اللیل کے جو فضائل ہیں وہ ہم سے چھڑوا دیتا ہے، ہم سے کہہ دیتا ہے کہ رات بھر آپ قیام کرنے سے بہتر ہے آپ 2-4 مسئلے بیان کرو، اس کی فضیلت مل جائے گی. کسی کو کہا 3 مرتبہ قل شریف پڑھیے، 1 قرآن کا ثواب مل جائے گا. کسی کہا 3 مرتبہ یاسین پڑھ لیجئے، 1 قرآن کا ثواب مل جائے گا. تو شارٹ کٹ میں آتا ہے. لیکن بندہ جب کپڑا لینا ہو، کھانا کھانا ہو، اعلیٰ کوالٹی سے کم میں نہیں آتا، اکتفا نہیں کرتا ہوں. گھر میں نمک زیادہ ہو جائے تو پھر اعلیٰ کوالٹی پر ہی بات ہوتی ہے، تیل زیادہ ہو جائے تو اعلیٰ کوالٹی پر ہی بات ہوتی ہے، کھانے میں کچا پن رہ جائے
تو پھر گھر میں لڑائیاں تک ہو جاتی ہیں کہ اعلیٰ کوالٹی کا اعتبار نہیں کیا تم نے، ایسا بنتا ہے کھانا، ایسا پکتا ہے کھانا۔ کھانے اور پہننے میں اعلیٰ کوالٹی، عبادت میں ادنا سے ادنا بھی مل جائے کافی ہے۔ ہم شیطان کے مکمل گھیرے میں ہیں، وہ ہمیں اطمینان دلا کے کام پہ لگایا ہوا ہے، مجھے اور آپ کو، سب کو۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بیانات کر کے اکتفا کر لیں، عمل کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، عمل عوام کے لیے ہے۔ عوام کو یہ کہتا ہے کہ تم بغیر علم کے عمل کرتے ہو، پہلے علم حاصل کرو، پھر عمل سے ان کو بھی کم کروا دیتا ہے۔ سب کے لیے وہ کام پہ لگا ہوا ہے، اپنے اپنے دلائل کے ساتھ آ کے دیتا ہے۔ تو رمضان مبارک میں وہ اعلیٰ کوالٹی کے فائدے سے کم کوالٹی کے فائدے پر لا کے کھڑا کرتا ہے، تلاوت قرآن۔ قرآن کی تلاوت میں ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک محفل تو ایسی ہو جو فہم قرآن کے لیے منتخب ہو۔ علماء سے اگر آپ قرآن خوانی کا کام لیں گے تو وہ قرآن خوانی کریں گے۔ اگر آپ علماء سے صرف یہ کہیں گے کہ بھئی آپ نماز میں تراویح میں قرآن سنائیے تو وہی کریں گے۔ اگر آپ علماء سے یہ کام لیں گے کہ آپ ہمیں قرآن کا درس دیں، قرآن کا فہم بتائیں، ہمیں عمل بالقرآن کی تدبیریں بتائیں کہ ہم آسانی سے قرآن پر کیسے عمل کر سکتے ہیں، ہم قرآن کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں عمل کے اعتبار سے، تو کچھ علماء اس کام پر بھی لگ سکتے ہیں۔ اور جب وہ لگیں گے تو 2% لوگ بھی اگر ایک رمضان مبارک میں قرآن فہمی کے قریب آئیں گے، قرآن پر عمل کرنے کے قریب آئیں گے، تو یہ رمضان مبارک ان کا بہتر گزرے گا، جائے گا۔ پھر وہی ہماری کہانیاں ہوں گی، تربیتیں ویسی رہیں گی، دلوں میں کوئی ستھرائی نہیں۔ قرآن کا بار بار اعلان لعلکم تتقون، لیکن تتقون تو کوئی چاہتا ہی نہیں کہ ہم بھی متقی پرہیزگار بنیں۔ جب متقی پرہیزگار نہیں تو سکون کی تلاش بھی چالی رہے گی، زندگی میں خالی سکون ہی سکون ملے گا۔ ہاں، اسٹیٹس رکھے جائیں گے کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اسٹیٹس رکھے جائیں گے، لیکن کیے نہیں جائیں گے، کیونکہ شیطان نے ہمیں اس پہ اکتفا کروا دیا کہ یہ اعتقاد رکھو کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، لیکن کرنا نہیں ہے، تمہیں خالی بتا کے چلتے رہنا ہے، دوسرے تک فارورڈ کروائیں۔ بہرحال ایک ہوا قرآن کی تلاوت، اس میں ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اس میں تو بہت زیادہ غفلتیں اور بے احتیاطیاں، میں نے چند کو اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ایک اہم مد ہے زکوٰۃ کا، زکوٰۃ میں بہت زیادہ بے احتیاطیوں تو ہیں ہی، اس میں ایک چیز اور امنڈ کر آتی ہے کہ مسجد میں کچھ فرضی لوگ بھی آنے لگ گئے ہیں جن کا نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی مسجد ہے، نہ ضرورت مند ہے، ٹولی کی ٹولی بنا کر آتے ہیں۔ اور یہ ایسی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جس کو میں بیان کر کے یہ کہوں کہ میں نے کوئی یونیک یا ایکسلنٹ بات کہی ہے، یہ اب بالکل جگ ظاہر ہو رہی ہے کہ لوگوں نے اس کو یہ سمجھ لیا ہے کہ بندے کو آج رمضان مبارک میں آنکھ بند کر کے خیرات کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو وہ جس کو جو بھی مانگنے آتا ہے اس کو دے دیتا ہے۔ اور اس دے دینے والی کہانیوں میں وہ جو دین کے نام پر لے کر اپنے ذاتیات پہ جو خرچ کر رہے ہیں، ان کی زندگی ہمیشہ جو گزرے گی آگے وہ بہت بے چین گزرے گی۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ یہ جو حرکت کر رہے ہیں، دین کے نام پر اپنے آپ کو اپنا پیٹ بھرنے کا کام کر رہے ہیں، یہ ان کی دنیا و آخرت دونوں تباہ کرے گی۔ لیکن بندہ آخرت سے بے خوف ہے، آخرت میں کیا ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا، دنیا پہلے ٹھیک چلے، تو وہ دھوکہ دینے کے اس طریقے کو بہت آسانی اور فنکاری انداز سے کر رہا ہے۔ لیٹر پیڈ جعلی بن جاتا ہے، رسیدیں جعلی بن جاتی ہیں، اور صورت شکل بھی جو ہے وہ چندہ وصول کرنے والے کی بن جاتی ہے، اور بندہ دینے میں لگ جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ گیسٹ ہاؤس میں وہ لوگ آ کر پورے مہینے بھر کے لیے رکتے ہیں یا 10 دن کے لیے رکتے ہیں، علاقائی وہ چینج کرتے رہتے ہیں، یہ صورت حال ہوتی ہے۔ اور مانگنے والے بھی اس ماہ مبارک میں تھوڑا سا کثرت سے بڑھ جاتے ہیں۔ میں مسلم سوسائٹی کی تصویر کو تھوڑا بدلنے کی بات کروں گا۔ ہر مانگنے والے کو آپ بغیر آنکھ بند کرے کے نہ دیں، اس لیے کہ ہماری قوم میں محنتی اور صحیح ڈھنگ سے کمانے کی ضرورت پر لانا صرف تقریروں کے ذریعے سے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے سے بھی ہے۔ میرے استاد اس موقع پہ تربیت کیا کرتے تھے کہ کوئی کسی کو ایسے ہی مانگنے کے لیے آ جاتا پیسے، تو ایک شخص آیا ان کے پاس، کہا کہ مجھے ضرورت ہے، پیسے دے دیجیے۔ قرض نہیں مانگ رہا ہے، وہ پیسے مانگ رہا ہے، یعنی آپ دینا اللہ کے نام پر پھر بھول جانا۔ تو آپ نے کہا کہ کیا ضرورت ہے؟ کہا میری یہ حاجت ہے، یہ حاجت ہے۔ تو کہا کہ آپ مجھے اتنے پیسے دیں، کچھ کرتا کیوں نہیں؟ کہا نہیں، اب اتنے کے لیے میں کیا کروں؟ آپ نے کہا کہ ایک کام کرو، یہ مسجد ہے ہماری، اس کی کھڑکیاں صاف کرو، یہاں جھاڑو دو، یہ جانماز کو جھٹک کے رکھ دو، پھر اس کے بعد آنا۔ تو اس سے کام لیا، کام لینے کے بعد پھر اس کے بعد پیسہ دیا، پھر اس کے بعد کہا کہ محنت کر کے کھانا یہ انبیاء کی سنت ہے،
بلا وجہ ہاتھ پھیلانا ذلت کا کام ہے۔ ہم اپنی قوم کو ذلیل بنانے کے طریقے پہ آ رہے ہیں۔ خاتون برقع لگائی ہوئی ہے وہ چلی آتی ہے، اور اب اس ماحول میں رمضان مبارک میں ڈھیر سارے ہوتے ہیں۔ اب یہ عام طور پر مسجدوں میں 2-3 بیٹھتے ہوں گے، رمضان مبارک آئے گا 12 بیٹھیں گے۔ اس کی صورت کیا ہو رہی ہے معلوم ہے؟ کچھ خواتین اپنی لائف اسٹائل مینٹین کرنے کے لیے مانگتی ہیں۔ ایک پرانی مسکراہٹ میں نے سنی تھی کہ ایک شخص بس اسٹاپ پہ بھیک مانگتے کھڑا تھا کہ 1 روپیہ دے دو، 2 روپیہ دے دو۔ تو وہاں جو بس اسٹاپ پہ کھڑے تھے لوگ، سٹی بس میں کرایہ بچانے کے لوگ بس سے جاتے ہیں، تو سب نے 1 روپیہ، 2 روپے، 3 روپے دے دیے اس کو۔ بس آئی تو وہ آٹو کو رکایا، آٹو کو رکا کے آٹو میں بیٹھ کے اکیلا چلا۔ دینے والوں نے کہا یہ عجیب بات ہے یار، ہم سے 1-1 روپیہ لے کے، ہم 1-1 روپیہ بچانے کے لیے بس میں بیٹھ رہے ہیں، اور ہم سے 1-1 روپیہ لے کے آٹو لے کر کے جاتا ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ پکڑ کیوں؟ کہا مجھے اگلے اسٹاپ پہ جانا ہے تمہارے سے پہلے۔ لائف اسٹائل مینٹین کرنے کے لیے پیسہ مانگ رہے ہیں۔ ہم کسی خاتون کی کبھی تشخیص نہیں کرتے کہ تمہاری ضرورت کیا ہے، تمہاری پریشانی کیا ہے، تمہارے گھر میں کماتا کیوں کوئی نہیں ہے۔ یہ بھیک مانگ کے لا رہی ہے، گھر میں کھا رہی ہے، اچھے کپڑے بھی پہن رہی ہے، وہ پی کے خوب گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم پینے والوں کو پینے کا بڑھا رہے ہیں اور مانگنے والوں کے ہاتھ اور پھیلوا رہے ہیں۔ کیا ہماری زندگی کی کہانیاں نہیں ہے کہ گزشتہ سال جس نے زکوٰۃ لیا تھا وہ زکوٰۃ لینے کے لیے پھر آ رہا ہے؟ کیا زندگی بھر وہ زکوٰۃ مانگ کر ہی زندگی گزارے گا؟ زکوٰۃ تو اس کے لیے فرض نہیں بھی تھی، زکوٰۃ تو اس کے لیے فرض بھی تھی کہ ضرورت اور مجبوری کی بنیاد پر آج اللہ نے تمہیں نیچے والا ہاتھ رکھا ہے تو تمہیں آج دے دیا گیا، شرمندگی اور ذلت سے بچا کر کل جا کے تم اپنے ہاتھ اور اپنے پیر پر خود کھڑے ہو جانا۔ نظام اور سسٹم یہ ہم ہر آنے والے کو دے دیتے۔ اگر میرے سامنے میں کہوں کہ جو خاتون یا شخص آیا اس سے کہو کہ بھئی آپ کیوں کرتے ہیں یہ کام، اگر آپ کو کریں، ہم نے وہ مسکراہٹ بھی سن لی ابھی کہ لوگوں کو جب اس طرح ترغیب بھی دی جاتی ہے، ایک بندہ ایک دوسرے کے پاس آ رہا ہے بھیک مانگنے کے لیے، کچھ دے دو بھائی بولے، تو اس نے ترغیب میں کہا کہ یار کچھ کام کیوں نہیں کر لیتا، کتنا دو گے؟ کہا 300 روپے دن کا دوں گا۔ تو کٹورا پکڑواتا اور کہتا کہ تو میرے ساتھ چل 800 روپے دن کا دوں گا تجھے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو بلا وجہ دے کر عادت بنا دی گئی ہے، اور وہ مزدور دن بھر کام کرتا ہے، پسینہ ٹپکاتا ہے، 400 روپے مزدوری پاتا ہے، اور یہ بھیک مانگنے والا 800 روپے کما رہا ہے روز کا۔ ذلتیں اور بڑھائی جا رہی ہیں، اور ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ محنت کر کے مانگنے سے اچھا ہے کہ بھیک مانگنے کے لیے اپنی حالت ذلیل والی بنا دو۔ اور میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کسی نے بلا ضرورت اپنے آپ کو ضرورت مند ظاہر کیا، اللہ اس کو ہمیشہ ضرورت مند ہی رکھتا ہے۔ ہم اٹھا کے کسی کو بھی دے دیتے۔ یہ الگ کہانی ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے میں آپ اگر کوئی دھوکے والا بھی آ جائے تو دے دو، لیکن میں اپنی قوم کی تصویر کو ٹھیک کرنے کی بات کہتا ہوں کہ ہر ایک کو نہ دیں، ہر ایک کو نہ دیں، بلکہ جانچ پڑتال کریں۔ ہاتھ پیر سلامت ہیں، وہ خاتون ہے، اس کو کہو گھر میں کام کر لو، کسی اسکول میں آئمہ کا کام کر لو، فلاں کر لو، لیکن یہ ہاتھ پھیلانے والا کام مت کرو۔ اگر ہم اس کو دینے، آپ نہیں دیکھتے ہیں کتنے کیٹس بانٹے جاتے ہیں، کیٹس بانٹنے جانے میں ایک عورت گھر میں کیٹس یہاں سے بھی لیتی ہے، وہاں سے بھی لیتی ہے، وہاں سے بھی لیتی ہے، وہاں سے بھی لیتی ہے، بسا اوقات ایک گھر میں پورے سال کا اناج جمع ہو جاتا ہے۔ اور جو مانگ نہیں سکتے، جو عزت نفس کا خیال کرتے ہیں، جن کے ہاتھ پھیلانے میں شرم آتی ہے، ان کے چولہے ویسے ہی رہا کرتے ہیں۔ ہم نے کیٹس بانٹنے کا ماحول بنا لیا، ہم اس مزاج پر نہیں جا رہے ہیں جو اسلام چاہتا ہے، ہم اس طبیعت پہ اترنا نہیں چاہتے جو اسلام چاہتا ہے، ہم اس احکام پر نہیں چلنا چاہتے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے مال آیا اور مسجد میں حضور نے رکھ دیا اور عام اعلان کر دیا کہ جس کو چاہے اپنی ضرورت کے حساب سے لے کے جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے بہت بڑی گٹھری باندھی، اتنی بڑی گٹھری باندھی کہ اس کا منہ بھی بند نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر اس کے بعد تھوڑا سا سامان کم کیا، پھر باندھنا چاہے، پھر بند نہیں رہی تھی، پھر کم کیا، پھر اس کے بعد باندھا تو بند گئی، لیکن اٹھا نہیں سک رہے تھے۔ حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا آپ مدد کریں، گٹھری اٹھا کر میرے کاندھے پہ رکھ دیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نہیں رکھتا۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے اور تھوڑا سامان کم کر دیا، پھر اس کے بعد کہا کہ آپ تھوڑا سا گٹھری اٹھا کر رکھ دیں۔ حضور نے فرمایا میں نہیں رکھتا۔
حضور نے 2 مرتبہ فرمایا میں نہیں رکھتا. پھر اس کے بعد ایک دوسرے آدمی سے مدد لی اور سامان اٹھا کر رکھ لیا. جب جا رہے تھے حضور پورا مسجد کے دروازے تک دیکھتے رہے، وہ جاتے رہے. آپ نے ارشاد فرمایا انسان کا دل حرص سے کبھی بھرے گا نہیں. ہماری کیفیت یہ ہو. میرے حضور نے تربیت دی، مزاج دی. انصار صحابہ کو مدد کی ترغیب دی تھی کہ ہر ایک کو اپنا بھائی بنا لے مہاجرین کو. اور مہاجرین کو جب بھائی بنا لیا گیا تو ایک صحابی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، غالباً صحابی رسول ہیں، ان کو کہا کہ یہ پیسے لیجئے اور آپ کچھ کاروبار کر لیجئے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں اس کو بطور قرض لیتا ہوں، پھر آپ کو لوٹا دوں گا. کہا قرض کے طور پر نہیں، قرض حسن ہے، میں دوبارہ مانگوں گا نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں میں قرض ہی لوں گا، قرض کے علاوہ نہیں، پھر آپ کو لوٹاؤں گا. بحث اتنی ہو گئی کہ حضور کے پاس تشریف لے گئے. اور حضور وہ دینے والے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ان کو بغیر معاوضے کے دے رہا ہوں، کوئی قرض نہیں، رکھ لیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں قرض ہی لوں گا. تو حضور نے فرمایا کہ کیوں ایسی بات ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ نے دینے والوں کو دینے کی فضیلت بتائی ہے، لیکن ہم کو بھی تو فضیلتیں بتائی تھی کہ بلا وجہ ہاتھ بھی نہیں پھیلانا کسی کے سامنے. یہ درس ہم سے بھولا جا رہا ہے. ہم صرف دینے کی فضیلت، انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت، 1 دو گے 10 ملے گا، 1 دو گے 10 ملے گا، اسی کی فضیلت بیان کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو اٹھانے کی فضیلت. ہماری فضیلت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دیتے ہیں، ہماری فضیلت یہ ہے کہ ہم کسی کے سامنے مانگتے بھی نہیں. یہ فضیلت ہونی چاہیے. انفاق فی سبیل اللہ کے لیے بہت ساری باتیں، فرضی مساجد بنا کے، فرضی مدارس بنا کر، فرضی مومنٹ بنا کے، تحریک بنا کے، ان چیزوں کے بنا. میں نے تو اس سے پہلے ایک تجویز رکھی تھی کہ ہر محلے کی مسجد میں 4 جانب ایک حدود طے کر لیں کہ اس مسجد کے 4 حدود ہیں. اس حدود میں کوئی بھی غریب رہے گا، کوئی بھی مستحق رہے گا، یہ مسجد کی کمیٹی جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس ضرورت کو پورا کرے گی. آپ کو کسی محلے کے پھر مزید جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہر مسجد کے محلے والے اپنے اپنے محلے کی ضمانت لے لیں کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں گے. تو ایک سسٹم بنے گا. یہ محلے کی خاتون دوسرے محلے کی مسجد میں جا کے مانگتی ہے، کیوں؟ یہاں مانگے گی، سب کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہاں کے میرے حالات کیا ہیں. ایک گاؤں کا آدمی دوسرے گاؤں میں آ کے مانگتا ہے. یہ کیفیت ہو گئی. بہت بڑی چیٹنگ، بہت بڑا دھوکہ، نئی نئی شکل کے دھوکے اور دین کے نام پر ہو رہے ہیں. اور دین کے نام پر دھوکہ ہونے سے 2 نقصان ہوتے ہیں. ایک غلط آدمی کو پیسہ گیا، دوسرا دین سے اعتبار بھی مٹ جاتا ہے. اور جب دین سے اعتبار مٹ جاتا ہے تو پھر دنیا ہی دنیا رہ جاتی ہے، دین کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا. بہت باتیں ہیں، میں نے چند آپ تک پہنچائی ہیں، انشاءاللہ کسی موقع سے اور تفصیل سے بیان کروں گا. اللہ تبارک تعالیٰ بولنے سننے میں کسی قسم کی غلطی بھی ہو یا سمجھنے میں غلطی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر، اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے دعا گو ہوں، بلکہ توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.